السلام علیکم سامعین۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ۔ سرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جبل رحمت سے قریب 1,24,000 جانثار صحابہ سے خطاب فرمایا تھا۔ جب عرفات میں سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے قصوہ نامی اپنی اونٹنی کو لانے کا حکم دیا۔ اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں دین اسلام اور انسانیت کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور تنہا اسی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کیا۔ لوگو، میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح یکجا ہو سکیں گے۔ لوگو، اللہ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت والا اللہ کی نظر میں وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر فوقیت حاصل ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور افضلیت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے، خون اور مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت باقی رہے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریش کے لوگو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے۔ اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ قریش کے لوگو، اللہ نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا۔ باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر کی کوئی گنجائش نہیں۔ لوگو، تمہارے خون، مال اور عزتیں ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی، ہمیشہ کے لیے۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہے جیسے تمہارے اس دن کی اور اس ماہ مبارک ذی الحجہ کی، خاص کر اس شہر میں۔ تم سب اللہ کے آگے جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت باز پرس فرمائے گا۔ دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں کشت و خون کرنے لگو۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھنے والے کو امانت پہنچا دے۔ لوگو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے رون دیا۔ زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کالعدم ہے۔ پہلا
انتقام جسے میں کل عدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے۔ ربیعہ بن الحارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو ہذیل نے مار ڈالا تھا اب میں معاف کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کا سود اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے۔ اب یہ ختم ہو گیا۔ لوگو، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا، اب کوئی کسی وارث کے لیے وصیت نہ کرے۔ بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا۔ جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے۔ حساب و کتاب اللہ کے پاس ہوگا۔ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا اس پر اللہ کی لعنت۔ قرض قابل ادائیگی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی چاہے اور جو کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے۔ خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی بغیر اجازت کسی کو دے۔ دیکھو، تمہارے اور تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائے جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کرے، کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کرے، اور اگر وہ ایسا کریں تو اللہ کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو، اور وہ باز آ جائے تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پہناؤ۔ عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند ہے اور خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، چنانچہ ان کے بارے میں اللہ کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی۔ لوگو، میری بات سمجھ لو، میں نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا۔ میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اگر اس پر قائم رہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور ہاں دیکھو، دینی معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہ گئی ہے کہ اب اس کی اس شہر میں عبادت کی جائے گی، لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور وہ اسی پر راضی ہے۔ اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا۔ لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اپنے اللہ کے گھر کا حج کرو اور اپنے اولو الامر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا، اور اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ سنو،
جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دے جو یہاں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ لوگو، تم سے میرے بارے میں اللہ کے پاس سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رسالت ادا فرمایا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا۔ اللہ ہم سب کو یہ ساری باتیں دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی پوری توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کا پہلے مجھے اور پھر بعد میں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔